هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، وہی تو ہے جو تمہیں خوف اور امید کے لیے بجلی کی چمک دکھاتا ہے، اور وہی بھاری بادل اٹھاتا ہے، اور بجلی کی گرج اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے، اور وہی کڑکتی بجلیوں کو بھیجتا ہے، پھر وہ انہیں جس پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے، جبکہ یہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہ شدید قوت والا ہے۔ یعنی فرشتے اگرچہ مختلف کاموں پر اور اہم کاموں پر لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، اور خاص طور پر جب بجلی کی کڑک وغیرہ ہوتی ہے۔ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ جب وہ کڑک سنتے تھے تو باتیں کرنا چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، پاک ہے وہ ذات کہ بادل کی گرج جس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے تسبیح کرتے ہیں۔ پھر کہتے کہ یہ بے شک یہ زمین والوں کے لیے ایک شدید وعید ہے، ایک ڈراوا ہے۔ تو جب بجلی کڑک رہی ہو تو باتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ذکر کرنا چاہیے، اور یہ مسنون ذکر، اسی کو پکارنا برحق ہے۔ اور جو لوگ اس کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے، مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے تاکہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ اس تک پہنچنے والا نہیں، اور کافروں کا بتوں کو پکارنا محض گمراہی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف اور صرف اللہ کا حق ہے کہ اس کو پکارا جائے، اس سے دعائیں کی جائیں۔ اللہ کے سوا کسی بت سے مانگنا، کسی فرشتے سے مانگنا، کسی بزرگ سے مانگنا، کسی قبر والے سے مانگنا، یہ باطل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اس کے کام نہیں آ سکتے، اس کی پکار کا جواب نہیں دیتے۔ کوئی فرشتوں کو بھلے پکارتا رہے، وہ جواب نہیں دیتے، وہ تو اللہ سے ڈرتے ہیں، پچھلی آیت میں گزرا۔ تو جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں ان کا پکارنا کیسے ہے؟ ایسے ہی جیسے کوئی شخص پیاسا ہو اور وہ اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے تاکہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے، اسے پانی کو کہ آؤ میں نے پینا ہے، یعنی پانی کو پکارے کہ پانی اس کے منہ تک آئے، اور ایک نہیں دونوں ہاتھ، دعا میں بھی دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، تو پانی کے لیے بھی دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے کہ پانی آ جائے، لیکن پانی تو اس کی بات نہیں سنتا کہ اس کے منہ تک پہنچے گا، تو ایسے ہی ان کی دعا نہیں سنی جاتی، ان کی حاجت پوری نہیں ہوتی۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں، خوشی اور ناخوشی سے، اور ان کے سائے بھی صبح اور شام سجدہ کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ کہہ دیجئے اللہ۔ کہہ دیجئے کیا پھر بھی تم نے اس کے سوا کچھ اور حمایتی بنا رکھے ہیں جو خود اپنی جانوں کے لیے بھی کسی نفع اور کسی نقصان کے مالک نہیں ہو سکتے؟ کہہ دیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ یا کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ یا انہوں نے اللہ کے لیے کچھ شریک بنا لیے ہیں جنہوں نے اس کی تخلیق کی مانند کچھ پیدا کیا ہے تو ان پر پیدائش مشتبہ ہو گئی ہے۔ کہہ دیجئے اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہی اکیلا ہے سب پر غالب۔ قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار۔ اللہ کا ایک نام الواحد بھی ہے اور ایک نام القہار ہے۔ اس نے آسمان سے پانی برسایا تو وادیاں اپنی وسعت کے مطابق بہہ نکلیں، پھر سیلاب نے ابھرتا ہوا جھاگ اٹھا لیا، اور جن چیزوں کو وہ کوئی زیور یا سامان بنانے کی غرض سے آگ پر تپاتے ہیں ان سے بھی اسی طرح کا جھاگ ابھرتا ہے۔ اللہ اسی طرح حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے۔ تو رہا جھاگ تو وہ ناکارہ ہو کر چلا جاتا ہے، اور جو چیز لوگوں کو نفع دیتی ہے تو وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ مثالیں بیان کرتا ہے۔ حق کے مقابلے میں باطل کی مثال یہاں دی گئی ہے۔ باطل کی مثال جھاگ کی طرح ہے، کیونکہ جھاگ اوپر تو آ جاتا ہے، ہر چیز کو چھپا لیتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ یا تو اڑ جاتا ہے یا پھر نیچے بیٹھ جاتا ہے، تو حق باقی رہتا ہے۔ پانی، سونا، چاندی، تانبا، پیتل، یہ سب چیزیں جب ان کو ابالا جائے، پگھلایا جائے تو یہ باقی رہتی ہیں، اور جو ان کے اندر سے میل کچیل ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جل جاتا ہے۔ ہمارے اندر بھی کمزوریاں ہیں نا، غلطیاں بھی ہیں نا، گناہ بھی ہیں نا،
تو جس طرح سونے چاندی کو تپا کے کیا کیا جاتا ہے، اس کا میل کچیل نکالا جاتا ہے، ایسے ہی آزمائشیں انسان کو تپاتی ہیں اور تپانے کے بعد پھر انسان کا میل کچیل نکلتا ہے۔ مثلا ایک شخص اگر سو رہا ہو اور آپ اس کو آواز دیتے ہو، روز کا آپ کا کام ہوگا کہ اٹھو نماز کا وقت ہو گیا، وہ تھوڑا سا اٹھتا کہ اچھا، تھوڑی دیر بعد آپ پھر آتے ہیں، دروازہ نوک کرتے، اٹھو نماز کا وقت ہو گیا، اچھا، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ نماز کا وقت نکلنے لگا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جا کے اس کو پکڑ کے جھنجھوڑتے ہیں نا، پھر وہ اٹھ جاتا ہے۔ یہی حال ہمارا ہے، جب ہمیں چھوٹی موٹی مشکلات آتی ہیں نا تو ہم کہتے ہیں اچھا اللہ کی طرف آتے ہیں، لیکن جب کوئی بڑی مشکل آتی ہے اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتا ہے، خوب جھنجھوڑتا ہے، تو پھر ہم سجدے میں گر جاتے ہیں، ہم روتے ہیں، ہم اس کو پکارتے ہیں۔ تو یہ آزمائشیں بھی اسی طرح تپا کر ہمیں صاف کرتی ہیں، ہمیں مضبوط بناتی ہیں، ہماری ورث بڑھاتی ہیں اللہ کی نظر میں بھی اور بندوں کی نظر میں بھی، ہمارے اندر سے پھر خیر نکلتی ہے۔ اور یہاں پر آسمان سے پانی برسایا، یہ جو آسمان سے پانی برستا ہے نا، تو یہی ریسائیکل ہو جاتا ہے۔ آسمان سے پانی کہاں آتا ہے؟ نیچے۔ نیچے کیا ہوتا ہے؟ وادیاں بہہ نکلی، ٹھیک ہے نا؟ اب کیا ہوتا ہے؟ سورج نکل آتا ہے، بارش ہوئی، بادل سارے چھٹ گئے، سورج نکل آیا، سورج کی گرمی پڑی کس پر؟ پانی پر۔ اب کیا ہوا؟ پانی پھر بلندی کی طرف چلا گیا، بادل بن گیا، اب پھر بادل بن کے برسے گا۔ یہی حال انسان کا ہوتا ہے۔ کیسے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے، پھر کوئی آزمائش آتی، ہم نیچے گر جاتے ہیں، ہم اللہ کے آگے جھکتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں، یعنی اس آزمائش، وہ جو سورج نکلا ہوا نا تپش والا، وہ آزمائش، وہ پھر ختم ہوتی ہے، پھر اس کے ذریعے واپس بلندی کی طرف جاتے ہیں اور سب کو فیض پہنچاتے ہیں۔ لیکن پھر تھوڑے عرصے کے بعد ایک اور مشکل آ جاتی ہے۔ زندگی کا یہ سائیکل چلتا رہے گا، اوپر ہوں یا نیچے ہوں، اللہ کو نہ بھولیں، اللہ ہی کی طرف رجوع کریں، لیکن یہ پکا یاد رکھیں کہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ آپ دیکھیں جب پانی اوپر جاتا ہے، ہوائیں اس کو اٹھا لیتی ہیں اور اس کو لیے لیے پھرتی ہیں۔ تو مشکل حالات میں جب آپ اللہ کے آگے جھکتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند کر دیتا ہے، ہر سجدے کے بدلے درجہ بلند ہوتا ہے۔ تو کسی بھی مشکل کو برا نہ کہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ناراض نہ ہو، یہ آپ کو بلندی عطا کرنے کے لیے آئی ہے۔ مقصد پہ فوکس رکھے، اپنی اس موقع پر اپنی غلطی کو پہچانے کہ کس غلطی کی اصلاح کے لیے آئی، کیونکہ وہ کسی نہ کسی غلطی کے ساتھ ہوتی ہے ریلیٹڈ۔ کچھ کام زندگی میں کرنے والے ہوتے ہیں، آپ توجہ نہیں کرتے، بیماری آتی ہے، سخت آ جاتی ہے، آپ سوچتے ہیں اوہ میں نے صدقہ نہیں کیا، میں نے فلاں کام نہیں کیا، میرا فلاں فرض بھی رہتا ہے، فلاں پروجیکٹ رہتا ہے، اب جلدی جلدی میں کام کر لوں، کرتے ہیں نا۔ اور اگر اچھی صحت ہو، طاقت ہو، تو پھر کیا؟ پھر تو مستی ہوتی ہے، کبھی کچھ ٹک ٹاک پہ دیکھنے بیٹھ گئے، کبھی آرام کر لیا، کبھی فون کر لیے، کبھی شاپنگ کو نکل گئے، کبھی کسی پارٹی میں چلے گئے، پھر تو یہ کام ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کے آگے روتا کون ہے؟ رونے کا وقت ہی نہیں ہوتا۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد۔ جن لوگوں نے اپنے رب کی بات قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اسے قبول نہیں کیا، اگر ان کے لیے وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اسی کی مانند اور بھی، تو وہ ضرور اسے فدیہ میں دے دیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا حساب ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب دونوں گروہ الگ الگ ہو گئے۔ جنہوں نے اپنے رب کی بات قبول کر لی وہ کہاں پہنچے؟ انہوں نے بھلائی پا لی، ان کی اصلاح ہو گئی۔ اور جنہوں نے قبول نہیں کیا، اس میں بات میں صرف یہ نہیں کہ احکام اور آیات، یہ جو اللہ کی تقدیر کے احکام، حکم دو طرح کا ہوتا ہے، معلوم ہے نا؟ ایک حکم شرعی جو قرآن کے احکامات کی شکل میں دین میں ہے، قرآن و سنت میں، تو جو قبول کر لیتے ہیں وہ پار ہو جائیں گے، جو نہیں مانتے وہ پیچھے رہ جائیں گے۔ دوسرا ہے حکم تکوینی، تقدیر کے فیصلے۔ بعض اوقات ہم شریعت کے فیصلوں پہ تو راضی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اللہ نے جو کہا سچ کہا، بول دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟
جب کوئی تقدیر کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے تو اللہ کا حکم بھی ماننا چھوڑ دیتے ہیں. جو اللہ کے فیصلوں کو قبول کر لیں گے ان کے لیے بھلائی ہے، وہ اس آزمائش سے نکل جائیں گے، وہ بلندیوں پہ پھر جا پہنچیں گے، وہ بڑے کام کے بن جائیں گے. اور جو نہیں مانتے وہ پھر اللہ کی ناراضگی مول لیں گے. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب. کیا پھر وہ شخص جو جانتا ہے کہ جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا وہ حق ہے، کیا اس جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ بے شک نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں. یعنی دونوں میں بڑا فرق ہے، حق قبول کرنے والے میں اور نہ کرنے والے میں. ایسا ہی فرق جیسے دیکھنے والا اور نابینا ہو. کون ہے حق قبول کرنے والے؟ کیا ٹریٹس ہیں ان کی، کیا اخلاق ہے، کیا کردار ہے؟ وہ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور پختہ عہد و پیمان کو توڑتے نہیں، یعنی وعدہ خلافی نہیں کرتے. اور اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ انہیں جوڑ کر رکھتے ہیں اور اپنے رب کی خشیت اختیار کرتے ہیں اور برے حساب سے ڈرتے ہیں. یہاں صلہ رحمی کی بات بھی ہے. جس کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو جوڑ کے رکھتے ہیں. جو شخص صلہ رحمی اختیار کرتا ہے اس کی موت میں تاخیر کر دی جاتی ہے، اس کے مال میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اس کے گھر والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صلہ رحمی کے لیے جتنا عطیہ دیتا ہے، جتنے گفٹ دیتا ہے اپنے رشتہ داروں کو، اللہ اس کے مال میں اتنا ہی اضافہ کرتا ہے. لیکن ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں؟ شیطان کے بہکاوے میں ان کو نہیں دینا، یہ تو شکریہ تک ادا نہیں کرتے، غریب مسکین بہت ہیں ہم ان کو دے دیں گے، ان کو تو ہمارا دیا کچھ پسند نہیں آتا. بھلے نہ دیں، نہ پسند کریں، کچھ بھی ہو، پھر بھی اول ان سے، ابتدا ان سے، آغاز ان سے. اور وہ جنہوں نے اپنے رب کا چہرہ چاہنے کے لیے صبر کیا، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کی، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً اور جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے چھپے اور کھلے خرچ کیا. دونوں طرح، چھپا کے بھی، دکھا کے بھی. دکھاوے کے لیے نہیں، سامنے لوگوں کے، تاکہ اور بھی جو دیکھے اس کو بھی خیال آ جائے. اور برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کے گھر کا اچھا انجام ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ باقی باتیں تو آپ نے پڑھی، یہاں بدسلوکی کے مقابلے میں حسن سلوک کا خاص سبق دیا جا رہا ہے. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، یہ اپنے ساتھ بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی. خود سے غلطی ہو گئی تو کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد نیکی کرنی ہے ضرور. ٹھیک ہے، گناہ ہو جائے تو اس کو دھونے کے لیے نیکی کرنی ہے. یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ. ٹھیک ہے. دوسرا، کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی تو اب اس کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرنا ہے، اس کی کیئر بھی کرنی ہے، اس کو دینا بھی ہے. اب آپ لسٹ بنا لیں جن جن لوگوں کو آپ نے تکلیف دی ہوئی ہے ان کو. آپ سوچیں کہ آپ کیسے ہمارے بارے میں بدگمانی کر رہی ہیں، کیونکہ اس سے کوئی بچا ہوا نہیں. آپ کو پتہ بعض اوقات ہم جان بوجھ کے نہیں کہتے، کچھ لوگ خواہ میں محسوس کر جاتے ہیں. لیکن جب آپ کو پتہ چلے کہ کوئی محسوس کیا ہوا ہے اور چپکے روٹھا ہوا ہے تو آپ اس کے ساتھ ہنس کھیل کے بات کریں اور اس کو کچھ دیں دلائیں تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے اور اس کی غلط فہمی دور ہو جائے. جنات عدن یدخلونہا، یہ نیک لوگ کہاں جائیں گے؟ ہمیشگی کے باغات میں، ہمیشگی کے باغات میں جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی ازواج اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوئے وہ بھی سب کٹھے ہو جائیں گے. کیا مزے کی جگہ ہوگی. اور فرشتے ہر دروازے سے ان پر داخل ہوں گے. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلام ہو تم پر اس صبر کے بدلے جو تم نے کیا، تو کتنا اچھا انجام ہے آخرت کے گھر کا. اس کے برعکس دوسرا گروہ جنہوں نے بھلائی کی بات قبول نہیں کی، وہ کیسے ہیں؟ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں. خون کے رشتے، نسب کے رشتے، سسرالی رشتے، دینی رشتے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں. فساد کب ہوتا ہے؟ جب رشتہ کاٹتے ہیں نا، پھر چپ کے چین سے تھوڑی بیٹھتے ہیں، پھر اس کی برائیاں شروع کر دیتے، پھر کوئی پوچھے نہ پوچھے پر خود ہی نشر کرنے لگتے ہیں. بس میں نے اس سے اس لیے ملنا جلنا چھوڑا کیونکہ وہ ایسا اور ایسا ایسا کرتی ہے. کیا ضرورت ہے؟ کسی نے پوچھا آپ سے؟
آپ کے اپنے اندر چور ہے جس کی وجہ سے پھر آپ اپنی صفائیاں پیش کر رہے ہیں، تو اس سے مزید فساد پھیلتا ہے، دوسرے کی شہرت خراب ہوتی ہے اور آپ کی عاقبت خراب ہوتی ہے جب آپ ایسا کرتے ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے لعنت ہے اور انہی کے لیے آخرت میں برا گھر ہے۔ استغفر اللہ۔ رشتے کاٹنے والوں کے ساتھ، عہد کی خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ ان پر لعنت ہے۔ کوئی جتنا بھی برا کرے، جس کے ساتھ آپ کا خون کا رشتہ ہے نا، دل پہ پتھر رکھ کے اس کو منا لے، اس سے جوڑیں اپنے آپ کو۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، لیکن یاد رکھیے صلہ رحمی سے رزق میں برکت ہوتی ہے اور وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بس ایک حقیر متاع ہے، بس تھوڑا سا سامان ہے۔ اللہ کے ہاں کسی انسان کے پسند ہونے یا ناپسند ہونے کا معیار نہیں کہ کسی کو زیادہ رزق مل گیا ہے، لیکن ناقص عقل والے دنیا کے رزق پر ہی خوش رہتے ہیں، آخرت کی فکر نہیں۔ تو یہاں پر 3 باتیں کی گئی کہ وہ دنیا پہ مطمئن، آخرت سے غافل۔ عقل مند انسان جو ہے آخرت کی زیادہ اچھی تیاری کرتا ہے، جو موت اور موت کے بعد کے مراحل کو کبھی نہیں بھولتا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا کہتے ہیں اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ کہہ دیجئے اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے اپنی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ یعنی ایسے لوگ پھر بھٹکنے سے بچ نہیں سکتے جو صرف اعتراضات میں جیتے ہیں۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں۔ خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی صفت ہے۔ ذکر کا مطلب نصیحت بھی ہے اور یاد کرنا بھی، ٹھیک ہے؟ تو ایک معنی یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے دل کو قرآن و سنت کی نصیحت سے تسلی ملتی ہے، قرآن پڑھنے سے، قرآن کی مجالس میں بیٹھنے سے اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیے، آپ انسانوں کی کتنی بھی باتیں سن لیں تو آپ کو ڈاؤٹ رہتا ہے، پتہ نہیں یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں، لیکن جب اللہ کی بات سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں ایسی جزا ملے گی، تو انسان تسلی سے کرتا ہے کہ اللہ نے فرما دیا نا، بس پکی بات ہے، ایسا ہی ہوگا، اور وہ چل پڑتا ہے۔ تو ذکر کا معنی نصیحت بھی، کیونکہ ہم اس کو عام طور پر نہ صرف تسبیح پھیرنے کے معنی میں لیتے ہیں، تسبیح پھیرو گے تو اطمینان قلب ہوگا، وہ بھی ہے، لیکن اصل بات کیا ہے؟ نمبر 1 نصیحت، اور یہ نصیحت اللہ کے رسول پر نازل ہوئی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی یہ نصیحت نازل کی اور ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ اس نصیحت سے محروم ہیں، انہیں اطمینان قلب کہاں سے نصیب ہو؟ جتنے مسائل ہیں ان سب کا حل قرآن و سنت میں ہے، آپ سیکھنے والے، جاننے والے بن جائیں۔ اور دوسرا معنی یاد الہی ہے، اور یہ ان کے خالص اور پختہ ایمان کی علامت ہے کہ ذہن کتنی بھی فکروں میں الجھا ہوا ہو، لیکن جو ہی نماز شروع کریں ساری باتیں بھول جائیں، اور نماز میں سلام پھیریں تو اطمینان قلب سے۔ تو ہر دل جو ہے نا وہ اللہ کا مطیع ہے، اور وہ ذکر کے ساتھ ہی مطمئن ہوتا۔ ذکر دل کی غذا ہے، جیسے آپ سٹارو کرتے ہیں، بھوک لگتی ہے آپ کو، ایسے ہی دل کو بھی بھوک لگتی ہے، اور اس کی بھوک مٹتی ہے اللہ کے ذکر سے۔ اللہ کا ذکر زندگی دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا، زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ ذکر کرنے والا، نصیحت قبول کرنے والا زندہ ہے، اور اس قرآن و سنت سے غافل ایسے ہی جی رہا ہے جیسے کوئی مردہ ہو۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے خوشخبری ہے اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔ طوبہ خوشخبری بھی ہے اور ایک جنت کے درخت کا نام بھی ہے جس کی مسافت 100 سال کے برابر ہے۔ اتنا بڑا درخت ہے کہ 100 سال چلتے جاؤ تو سایہ ختم نہ ہو، اور اہل جنت کے کپڑے اسی کی تہ میں سے نکلیں گے، اور یہ درخت جنت الفردوس کے سائے تلے ہے۔ کیا شان ہے اس درخت کی بھی، سبحان اللہ۔ اسی طرح ہم نے آپ کو ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا ہے جس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی، تاکہ آپ ان کو پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے،
اور یہ رحمان کا انکار کر رہے ہیں۔ کہہ دیجئے وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے توکل کیا ہے اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ علیہ توکلت و الیہ متاب۔ یہاں امت کی بات ہوئی نا، ہم نے آپ کو ایک ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا جس سے پہلے بہت سی امتیں گزری۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دو حصوں میں ہے، ایک امت دعوت اور ایک امت اجابت۔ امت دعوت وہ لوگ جن کی طرف رسول بھیجا جائے، اور وہ مسلمان ہوں یا کافر ہوں یا جیسے پچھلی امتوں کی طرف رسول بھیجے گئے۔ اور امت اجابت وہ ہوتی ہے جو جواب دیتی ہے، یعنی دعوت قبول کر لیتی ہے۔ تو اس آیت میں امت دعوت مراد ہے۔ اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس سے پہاڑ چلا دیے جاتے، یا اس کے ذریعے زمین پھاڑ دی جاتی، یا اس کے ذریعے مردوں سے کلام کیا جاتا، تب بھی یہ اس کو نہ مانتے، کیونکہ انہوں نے ٹھان لی ہے نہ ماننے کی۔ بلکہ اختیار سارے کا سارا اللہ ہی کے لیے ہے۔ کیا پھر بھی وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اس بات سے مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ضرور ہدایت دے دیتا؟ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کو کوئی نہ کوئی آفت ان کے کیے کے بدلے پہنچتی رہے گی، ہمیشہ پہنچتی رہے گی، یا ان کے گھر کے قریب اترتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے۔ بے شک اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ قرآن سے مراد کوئی قرآن یعنی پڑھی جانے والی کتاب۔ اور بے شک آپ سے قبل کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تھا، تو میں نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ڈھیل دی تھی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا تو کیسی سخت تھی سزا میری۔ کیا بھلا وہ جو ہر شخص پر نگران ہے جو اس نے کمائی کی، اس کے برابر ہو سکتا ہے جو کچھ بھی نہیں جانتا؟ اور پھر بھی انہوں نے اللہ کے لیے کچھ شریک بنا رکھے ہیں، یعنی جو نہیں جانتے ان کو اللہ کے برابر قرار دیا ہوا ہے۔ کہہ دیجئے تم ان کے نام تو لو، یا تم اسے اس چیز کی خبر دے رہے ہو جسے وہ زمین میں نہیں جانتا، یا ظاہری سی بات کرتے ہو؟ بلکہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان کا فریب خوشنما بنا دیا گیا ہے، اور وہ سیدھے راستے سے روک دیے گئے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا بھی نہیں۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی ایک عذاب ہے، اور یقیناً آخرت کا عذاب تو کہیں زیادہ سخت ہے، اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں۔ دنیا میں عذاب بعض اوقات آسمانی آفات، بیماریوں، فاقوں، مصیبتوں، اولاد کی نافرمانیوں کی شکل میں آتا ہے، اور آخرت کا تو معلوم ہی ہے۔ پھر فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی صفت جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس کے پھل دائمی ہیں اور اس کا سایہ بھی۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور کافروں کا انجام آگ ہے۔ یاد رکھیے جنت کے پھل دائمی ہیں، موسمی نہیں ہے، سیزنل نہیں ہے کہ کبھی ہو اور کبھی نہ ہو۔ جو پھل ہے ہمیشہ کے لیے ہے اور کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، اور بغیر گٹلی کے میٹھے اور نرم پھل ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جنت کی کھجوروں کے تنے سبز زمرد کے ہیں، اور کھجور کی ٹہنیوں کا ابتدائی حصہ سرخ سونے کا ہے، اور اس کی ٹہنیوں کا چھلکا جنتیوں کا لباس ہوگا، ان میں سے کچھ چھوٹے کپڑے اور کچھ ہلے ہوں گے۔ اس کے پھل مٹکوں اور ڈولوں کے برابر ہوں گے، وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھے، مکھن سے زیادہ نرم ہوں گے، اور ان میں گٹلیاں نہیں ہوں گی، سیڈ لیس۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس پر خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا، اور کچھ گروہ ایسے ہیں جو اس کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، اسی کی طرف میں بلا رہا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ اور الکتاب سے مراد یہاں قرآن مجید ہے، یعنی جن لوگوں کو کتاب دی یعنی مسلمان، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی آیات پر دل سے خوش ہوتے ہیں۔ جن کے اندر جتنا ایمان ہوتا ہے نا، وہ قرآن کی آیات اتنے ہی شوق سے سنتا ہے، اتنے ہی شوق سے پڑھتا ہے، اور ان کے دل پہ اتنا ہی زیادہ اثر ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایمان ہی دلوں کو سجا دیتا ہے، روشن کرتا ہے، نرم کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں ایک حکم کے طور پر نازل کیا ہے، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا، تو اللہ کے مقابلے میں نہ آپ کا کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی بچانے والا۔ تو یہاں عام مسلمانوں سے خطاب ہے، اور علم سے مراد علم وحی ہے۔ اور یقیناً آپ سے پہلے بھی ہم نے کئی رسولوں کو بھیجا، اور ہم نے ان کے لیے بیویاں اور اولاد بنائی،
اور کسی رسول کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی لاتا، ہر وقت کے لیے ایک لکھی ہوئی تقدیر ہے۔ اس جملے میں ایک اعتراض کا جواب ہے۔ عام طور پر لوگوں کا خیال ہوتا ہے نکاح کرنے والا، بال بچوں والا، یہ تو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، یہ تو دنیا دار لوگوں کا کام ہے، نبیوں کو اور اللہ والوں کو اس سے کیا تعلق؟ انہیں طالب دنیا نہیں، تارک دنیا ہونا چاہیے۔ ہمارے دین میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں۔ ہمارے دین میں نکاح ایمان کو مکمل کرتا ہے، اولاد کی تربیت ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے، حلال طریقے سے اپنی خواہش پوری کرنا بھی عبادت ہے، اس پر بھی اجر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا؟ جو رسول پہلے گزر چکے سب بال بچوں والے تھے، ان کے سچا ہونے پر تم ایمان رکھتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اور یہ کہ پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ بشر ہوتے ہیں، اور وہ بشری تقاضے رکھتے ہیں اور بشری تقاضے پورے کرتے ہیں، ان کو بھوک بھی لگتی ہے، ان کو شادی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ان کو بچے بھی اچھے لگتے ہیں، اور یہ ان کے لیے حرام نہیں ہے۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے کتنے نیک بندے تھے، اور کتنے بیٹے تھے ان کے؟ 12۔ اس میں کیا حرج ہے؟ اللہ جسے چاہے 12 دے، اور جسے چاہے 12 سے بھی زیادہ دے دے۔ اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ یا مشرکین کے بعض اعتراضات کا جواب دیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ پہلے آئی ہوئی کتابیں جب موجود تھی تو نئی کتاب کی کیا ضرورت تھی؟ اب جواب کیا ہے کہ ان میں تحریف ہو گئی، اب وہ منسوخ ہیں، اس لیے نئی کتاب کی پیروی کا حکم دیا گیا۔ پھر وہ کہتے ہیں اچھا خدا کی کتاب میں تحریف کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ نے اس کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ کوئی خدائی کتاب منسوخ کیسے ہو گئی؟ تو پھر جواب کیا ہوتا ہے؟ یہ کتاب بھی اسی رب کی کتاب ہے جس نے تورات اور انجیل نازل کی تھی، لیکن جسے تم تورات سمجھتے ہو اسی کے احکامات کی تم اسی کے احکامات کو نہیں مانتے۔ اور پھر یہ ہے کہ قرآن بھی ام الکتاب ہی سے ہے، اس کے بارے میں بتا دیا گیا کہ ساری آسمانی کتابیں ایک ہی سرچشمے سے نکلی ہیں، اور اگر ہم آپ کو اس چیز کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا ہم اس سے پہلے آپ کو فوت کر لیں، تو بے شک آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارے ذمہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم اس فکر میں نہ پڑو کہ جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو جھٹلا دیا ان کا انجام کیا ہوتا ہے اور کب آتا ہے، کب ان پہ عذاب آتا ہے۔ یہ فیصلہ ہمارا ہے، جب چاہیں کریں۔ آپ اپنا کام یکسوئی سے کرتے رہیں اور فیصلہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں؟ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، اور اللہ فیصلہ فرماتا ہے، کوئی اس کے فیصلے میں رد و بدل کرنے والا نہیں، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے لطیف انداز میں بیان کیا ہے کہ اللہ کی طرف جب لوگوں کو بلایا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے اذن سے جب وہ دعوت پھیلتی ہے تو گویا اللہ تعالیٰ خود اس زمین کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی اس سے تعبیر کیا، یعنی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے لوگ مسلمان ہوئے تو کہاں کہاں تک اسلام پھیل گیا، کہاں کہاں تک مسلمانوں نے فتوحات کی، اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی چالیں چلی تھیں، مگر ساری تدبیریں تو اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ہر شخص جانتا ہے جو وہ کمائی کر رہا ہے، اور کفار جلد جان لیں گے کہ گھر کا اچھا انجام کس کے لیے ہے۔ یعنی آج کو یہ نئی بات نہیں کہ حق کی آواز کو دبانے کے لیے جھوٹ، فریب اور ظلم کے حربے اختیار کیے جائیں۔ پچھلی تاریخ میں بھی یہی کچھ ہوتا رہا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے، جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ یعنی جو باقی آسمانی کتابوں کا علم رکھتا ہے وہ اس بات کی گواہی دے گا کہ جو میں پیش کر رہا ہوں وہی تعلیم ہے جو پچھلے انبیاء لے کر آئے تھے، کوئی نئی چیز نہیں۔ سورۃ ابراہیم، الف لام را، یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ان کے رب کے اذن سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائیں، بہت زبردست خوب تعریف والے رب کے راستے کی طرف، یعنی تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئیں۔ مطلب یہ ہے کہ شیطان کے رستوں سے نکال کر اللہ کے راستے پر لے آئیں، کیونکہ جو شخص اللہ کی راہ پر نہیں وہ دراصل جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، خواہ وہ اپنے آپ کو کتنا ہی روشن خیال سمجھے اور اپنے خیال میں کتنا ہی وہ پڑھا لکھا ہو، لیکن جس شخص نے اللہ کا راستہ پا لیا وہ علم کی روشنی میں آ گیا، چاہے وہ کوئی ان پڑھ دیہاتی کیوں نہ ہو۔ تو ہدایت کی توفیق اللہ دیتا ہے،
مبلغ کے ذمے صرف پیغام پہنچانا ہے، کسی کو راہ راست پہ لے آنا اس کے بس میں نہیں، یہ صرف اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اور اللہ کس کو توفیق دیتا ہے؟ جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے، ضد، ہٹ دھرمی اور تعصب سے پاک ہوتا ہے، جو خواہشات کا بندہ نہیں ہوتا، اپنے نفس کا بندہ نہیں ہوتا، کھلی آنکھوں کھلے کانوں سے دیکھتا اور سنتا ہے، صاف دماغ سے سوچتا ہے، معقول بات کو بے لاگ طریقے سے مان لیتا ہے اس اللہ کے راستے کی طرف کہ سب اسی کا ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور ہلاکت ہے کافروں کے لیے ایک سخت عذاب سے۔ وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، یہی لوگ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی انہیں صرف دنیا کی فکر ہے، آخرت کی پرواہ نہیں، دنیا کے فائدوں، لذتوں، آسائشوں کی خاطر آخرت کا نقصان مول لے رہے ہیں۔ آخرت کی کامیابی کے لیے دنیا کا کوئی نقصان یا تکلیف یا کوئی خطرہ یا کسی لذت سے محرومی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو جو لوگ دنیا اور آخرت دونوں کا کمپیریزن صحیح طریقے سے کر لیتے ہیں، ٹھنڈے دل سے کر لیتے ہیں، تو پھر وہ اور طرح فیصلہ کرتے ہیں۔ تو یستحبون، ترجیح دینا، پرائرٹی دینا، یعنی دنیا کو ناجائز طریقے سے طلب کرتے ہیں، وہ دنیا میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں، دنیا کی نعمتوں سے ہی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، اور آخرت کو بھولے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان میں ہی بھیجا ہے تاکہ وہ ان کے لیے حق کو واضح کر دے۔ تو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ بہت زبردست، بہت حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نبی جس قوم میں بھیجا اس پر اسی قوم کی زبان میں اپنا کلام نازل کیا تاکہ وہ قوم اس سے اچھی طرح سمجھ جائے اور اس کے پاس کوئی عذر نہ ہو کہ آپ کی بھیجی ہوئی تعلیم تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ اور اللہ نے کبھی معجزہ دکھانے کے لیے نہیں کیا کہ رسول تو بھیجے عربوں میں اور کلام سنائے وہ جاپانی زبان میں۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاؤ اور انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بہت صبر کرنے والا، بہت شکر کرنے والا ہو۔ یہاں ایام اللہ کا لفظ استعمال ہو، ایام دنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں یہ تاریخی واقعات کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی انسانی تاریخ کے اہم ابواب جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ قوموں کو، بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کے اعمال کے لحاظ سے جزا یا سزا دی۔ تو اب یہ ہے کہ ان ایام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں برا عذاب چکھاتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام چند نعمتیں گنوا رہے ہیں، ایام اللہ گنوا رہے ہیں۔ اور جب تمہارے رب نے آگاہ کر دیا کہ اگر تم واقعی شکر ادا کرو گے تو میں ضرور تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب یقیناً بہت سخت ہے۔ یعنی اگر تم نے شکر کیا تو میں اپنے فضل سے مزید عطا کروں گا، یعنی نعمتیں بھی اور اطاعت اور بندگی کی توفیق بھی۔ یعنی یہ صرف کھانے پینے کی چیزوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف دنیا کی نعمتوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ مثلاً علم کی نعمت پر شکر گزار ہوتے ہیں تو آپ کو بدلے میں کیا ملے گا؟ مزید علم۔ اگر آپ کی نماز اچھی سی ہو گئی اور اس پر شکر ادا کرتے ہیں تو آپ کو توفیق ملے گی اس سے بھی اچھی نماز پڑھنے کی، مزید ملے گا نا، لَأَزِيدَنَّكُمْ ہے نا۔ اور اسی طرح اگر آپ اپنی کوئی بھی چیز کسی اور کو دیتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اور پھر شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ آپ نے مجھ سے یہ کام کروا لیا ورنہ میں تو یہ کرنے والی نہیں تھی، تو اس پر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نیکیوں کے اور دروازے کھول دیتا ہے کہ میرا یہ بندہ سچا ہے اس میں کہ واقعی نیکی کر کے خوش ہو رہا ہے، اور یہی نیکی پھر قلب مطمئنہ بن جاتی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں اگر تم نے میری توحید کا اقرار کیا اور میری اطاعت کی تو میں تمہیں اور بھی زیادہ اجر دوں گا۔ تو شکر سے نعمت قید ہو جاتی ہے، اور شکر کرنے سے اگر بیماری پر بھی شکر کیا جائے کہ ہو سکتا ہے اس سے بڑی بیماری آتی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پہلے سے اچھا گوشت
اور پہلے سے اچھا خون عطا کر دیتے ہیں اور اس کے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اور موسیٰ نے کہا اگر تم اور وہ لوگ جو زمین میں ہیں سب کے سب ناشکری کریں تو اللہ یقیناً بہت بے نیاز، بہت تعریف والا ہے۔ کیا تمہارے پاس تم سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی؟ قوم نوح اور عاد اور سمود کی اور ان کے بعد والوں کی، جنہیں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ ان کے رسول ان کے پاس روشن دلائل لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دے لیے اور کہنے لگے بے شک جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کے بارے میں ہم بے چین کرنے والے شک میں ہیں۔ ان کے رسولوں نے کہا کیا اللہ کے بارے میں کوئی شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہیں ایک مقرر مدت تک مہلت دے۔ انہوں نے کہا کہ تم تو ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ اگر ایسا ہی ہے تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لاؤ۔ تو یہاں رسولوں نے کوئی منطقی اور فلسفی بحث نہیں چھیڑی بلکہ فطرت کو جھنجھوڑا، کیونکہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز، حتیٰ کہ چھوٹی سی سوئی یا کوئی کھلونا بھی بنانے وغیرہ کے بغیر نہیں بنتا۔ تو اس لیے انہوں نے کیا کہا، اَفِی اللَّہِ شَکٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے بارے میں شک کرتے کہ ہے کہ نہیں، یا اس نے کچھ کیا کہ نہیں، یا وہ اس نے رسول بھیجا کہ نہیں۔ وہ تو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے، یہ اس کے بغیر تو نہیں بن گئے۔ جس نے یہ سب کچھ بنایا اسی نے رسول بھیجا تاکہ لوگ اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اس دنیا کو استعمال کریں۔ ان کے رسولوں نے کہا واقعی ہم تم جیسے انسان ہی ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے، اور ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم اللہ کے اذن کے بغیر تمہارے پاس کوئی دلیل لا سکیں، اور مومنوں کو صرف اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اور آخر ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں جبکہ اسی نے ہمارے راستوں کی طرف ہماری رہنمائی فرما دی، اور جو اذیت تم ہمیں پہنچا رہے ہو اس پر ہم ضرور صبر ہی کریں گے، اور توکل کرنے والوں کو صرف اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا اپنے رسولوں سے کہنے لگے ہم ضرور تمہیں اپنی زمین سے نکال باہر کریں گے، یا تمہیں ہر صورت ہماری ملت میں لوٹ کر آنا ہوگا۔ تو ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی کہ ہم ضرور ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، اور ان کے بعد ہم تمہیں اس زمین میں ضرور آباد کریں گے۔ یہ وعدہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا ہو اور میری وعید سے خوف کھاتا ہو۔ اللہ کے غضب اور اس کی وعید سے ڈرنا ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور انہوں نے فیصلہ چاہا اور ہر سرکش اناد رکھنے والا نامراد ہو گیا۔ اس کے پیچھے جہنم ہے اور اسے پیپ والا پانی پلایا جائے گا۔ جہنم خاص طور پر متکبرین کے لیے تیار کی گئی ہے، اس لیے انسان کو تکبر سے اپنے آپ کو خالی کرنا ہے۔ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اس کے پیچھے جہنم ہے اور اسے پیپ والا پانی پلایا جائے گا، یعنی جو جہنمیوں کے زخموں کا دھون ہوگا، پیپ ہوگی، وہ اسے گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا اور اسے حلق سے اتار نہ سکے گا، اور ہر جگہ سے اس پر موت آ رہی ہوگی مگر وہ مر نہ سکے گا، اور اس کے پیچھے ایک اور سخت عذاب ہوگا۔ یہ دین کے بڑے دشمنوں کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا، ان کے اعمال اس راکھ کی مانند ہے جس پر آندھی والے دن بہت تیز ہوا چلی۔ جو کمائی انہوں نے کی اس میں سے وہ کسی چیز پر بھی قادر نہ ہوں گے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ یعنی کفار کی نیکیاں آخرت میں کام نہیں آئیں گی۔ مثلاً اگر وہ کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، بڑی بڑی ایجادات کر کے دنیا کو فائدہ پہنچاتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا کیونکہ ایمان نہیں تھا۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ پر کچھ بھی مشکل نہیں۔ اور روز قیامت جب وہ سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کمزور لوگ تکبر کرنے والوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع دار تھے، تو کیا تم ہمیں اللہ کے عذاب سے کچھ بھی بچا سکتے ہو؟
وہ کہیں گے اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم ضرور تمہاری رہنمائی کرتے، ہم پر برابر ہے خواہ ہم جزا فضا کریں یا ہم صبر کریں، ہمارے لیے اب کوئی پناہ گاہ نہیں۔ اور جب تمام معاملات کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا کہ بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تو میں نے تم سے وعدہ خلافی کی، اور میرا تم پر کوئی زور نہ تھا، تم پر میرا کوئی زور نہ تھا، مگر یہ کہ میں نے تمہیں دعوت دی تو تم نے میری دعوت قبول کر لی، بس تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، نہ میں تمہارا فریاد رس ہوں اور نہ ہی تم میری فریاد رسی کرنے والے ہو، میں اس کا انکار کرتا ہوں جو تم مجھے اس سے پہلے اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، یقیناً ظالم لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ شیطان قیامت کے دن کیسی بے وفائی کرے گا۔ وہ 6 باتیں کہہ کے ان سے بری ہو گیا کہ میرا وعدہ جھوٹا تھا، میرا تم پہ کوئی غلبہ نہ تھا، تم نے دلیل سے خالی دعوت قبول کر لی، مجھے ملامت کی بجائے اپنے آپ کو ملامت کرو، غلطی تمہاری ہے، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، تم نے مجھے جو شریک بنایا ہے میں اسے نہیں مانتا، اور یہ کہ ظالموں کے لیے عذاب علیم ہے۔ اور یہ جملہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہو سکتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ اپنے رب کے اذن سے ان باغوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان کی دعائے ملاقات ان میں سلام ہوگی، آپس میں بھی خوب سلام کریں گے اور فرشتے بھی ان کو سلام کریں گے اور رب کی طرف سے بھی ان کو سلام آئے گا۔ دنیا میں ہمیں عادت ہے سلام کرنے کی، اپنے بچوں کو سکھایا ہم نے سلام، اس ماحول میں تو انہیں سلام سکھانا ہی انتہائی مشکل ہے، کیونکہ سارا دن تو بیچارے ہائے ہائے کرتے رہتے ہیں، پھر آپ کے پاس آ کے کیسے وہ اپنی زبان پلٹیں؟ تو بچپن میں ہی اتنا پکا کرا دیں کہ پھر نہ کبھی بھولیں، کیونکہ یہ جنت والوں کی علامت ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے عمدہ بات کی مثال کس طرح بیان کی ہے، جیسے ایک عمدہ درخت ہو جس کی جڑ مضبوط ہو اور اس کی شاخیں آسمان میں ہوں، جڑیں مضبوط اور شاخیں آسمان میں۔ اب یہ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ میں ہر پاکیزہ کلام شامل ہے، مثلا یہ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ، اور اعمال اس پر ہر وقت لگنے والے پھل ہیں۔ اسی طرح تسبیح، تقدیس، تحمید، تحلیل، یہ سارے اذکار بھی کیا ہیں؟ کلمہ طیبہ ہیں۔ تو پاکیزہ اور عمدہ درخت کی کچھ خوبیاں ہوتی ہیں کہ اس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا اکھڑنا مشکل ہے، اور وہ زمین سے غذا بخوبی حاصل کر لیتا ہے اور ڈٹ کے کھڑا رہتا ہے آندھیوں طوفانوں کے سامنے۔ دوسرا یہ کہ اس کی چوٹی بہت اونچی ہے، جس کی وجہ سے اس کو نقصان نہیں دیا جا سکتا، وہ آلودگی سے محفوظ ہے، دھوپ اور صاف فضا اور ہوا اس کا مقدر ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ریسرچز یہ شو کرتی ہیں کہ جو درخت ہوتے ہیں وہ اپنی غذا کا صرف 5% زمین سے لیتے ہیں اور باقی سارا فضا سے لیتے ہیں، فضا سے ان کو غذا مل رہی ہوتی ہے۔ اچھے درخت کی تیسری خوبی یہ کہ وہ ایور گرین ہوتا ہے، ہر وقت اپنے پھل دیتا ہے۔ بعض نے کہا طیب درخت سے مراد کھجور کا درخت ہے، اور مومن کی مثال کھجور کے درخت کی سی ہے۔ تو بلا شبہ مومن کی مثال یہاں دی جا رہی ہے کہ جس کے دل کے اندر لا الہ الا اللہ راسخ ہو چکا ہوتا ہے، اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، تو اس کے اعمال انتہائی خوبصورت ہوتے ہیں، ایور گرین، ہمیشہ آپ کو ہنستا مسکراتا ملے گا، اور پھر آندھیوں طوفانوں کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے، مخالفتوں کی پرواہ نہیں کرتا، اس کی شاخیں بلند شاخیں، یعنی آسمان میں ہے شاخیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ تو ایمان بھی 3 چیزوں کے ساتھ مکمل ہوتا ہے: دل کی تصدیق جو اندر ہے چھپا ہوا، زبان سے اقرار جو ظاہر ہو جاتا ہے تنے کی طرح، اور جسم کے ساتھ اس پر عمل کرنا، اس کا نتیجہ پھل پھول، تؤتی اکلہا کل حین، پھر فرمایا تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، اپنے رب کے اذن سے ہر آن وہ اپنا پھل دیتا رہتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ہر وقت پھل دینے سے مراد کیا ہے؟ یعنی ہر وقت کوئی نہ کوئی
خیر کی بات، خیر کا کام، یعنی اس کی ذات سے ہمیشہ آپ کو فائدہ ہی ملے گا۔ جیسے اچھا درخت پھل کی صورت میں، آکسیجن کی صورت میں، سائے کی صورت میں، خوشبو کی صورت میں، اچھی لکڑی اور ایندھن کی صورت میں، پتوں، ٹہنیوں، گوند، جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اس سے دوائیں بھی بنتی ہیں، غذائیں بھی بنتی ہیں۔ اور اگر کچھ بھی نہ نکلے اس سے، تو اس کا وجود فضا کو ہی صاف کرتا رہتا ہے، ہمیں آکسیجن ہی فراہم کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مثال میں ایک اچھے انسان کی خوبیاں بتائی ہیں بیسیکلی۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے اندر یہ سب کچھ ہے، ہمارے ایمان کی جڑیں مضبوط ہیں، کیا ہم زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، اور کیا ہمارے اعمال بھی اچھے ہیں اور ہمیشہ اچھے رہتے ہیں۔ توتی اکلہا کل حین، جب آپ اس سے معاملہ کریں خیری کا معاملہ ہو، اچھے اخلاقی کا معاملہ ہو، بھلائی کا ہو۔ کتنے اچھے ہوتے ہیں ایسے لوگ جن سے آپ کو صرف خیر کی توقع ہوتی ہے کہ میں اس کو کچھ بھی کہہ دوں گی، اس سے مجھے شر کی توقع نہیں، یہ میرا برا نہیں چاہے گا۔ ایسے لوگ کتنے ہیں، اور اگر ہیں تو کیا ہم ان میں سے ہیں؟ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور بری بات کی مثال خراب درخت کی طرح ہے جسے زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ دیا گیا ہو، اس کے لیے کوئی ثبات ہی نہیں۔ یعنی کلمہ خبیث، شرک اور کفر کی بات بیکار پودے کی طرح ہے جسے اکھاڑ پھینکا گیا، یعنی اس کی کوئی مضبوط بنیادیں نہیں ہوتی، معمولی سا ہوا کا جھونکا ہی اس کو اکھیڑ پھینکتے ہیں۔ اسی طرح کلمہ کفر دنیا یا آخرت میں ہر طرح بیکار ہے، کسی کام نہیں آئے گا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اللہ ایمان لانے والوں کو پختہ بات کے ساتھ دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی، اور ظالموں کو تو اللہ بھٹکا دیتا ہے، اور اللہ ظالموں کو بھٹکا دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ قول ثابت کیا ہے؟ کلمہ شہادت، عقیدہ توحید۔ ایمان والوں کو دنیا میں سخت سے سخت آزمائشوں اور سزاؤں میں بھی اسلام پر قائم رکھتا ہے۔ اصحاب الاخدود کو دیکھ لیجئے، انبیاء اور شہداء کو دیکھ لیجئے جو اللہ کی راہ میں مارے گئے لیکن انہوں نے اسلام کا دامن نہیں چھوڑا۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، آگ میں پھینکے گئے لیکن توحید سے باز نہیں آئے۔ صحابہ کرام کو دیکھ لیجئے، خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے، حضرت بلال، عمار، یاسر، خباب، سمیہ اور خبیب کو دیکھ لیجئے، کتنی تکلیفیں ان پر آئیں لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلے نہیں۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کلمے کی بدولت استقامت عطا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی کلمہ شہادت پر ثابت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا میں بھی استقامت اسی کی وجہ سے دین پر ہوتی ہے۔ اللہ پر ایمان نہ ہو، اللہ سے مضبوط تعلق نہ ہو تو دین پہ قائم نہیں رہا جا سکتا۔ اور آخرت میں جو قبر کے سوال ہوں گے، جواب دینے آسان ہوں گے ان کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جب اپنی قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، پھر وہ شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ اللہ کے اسی فرمان کی تعبیر ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ پھر فرمایا کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل ڈالا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا۔ کیا ہے وہ ہلاکت کا گھر؟ جہنم، جس میں وہ جلیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور انہوں نے اللہ کے کچھ شریک بنا رکھے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اس کے راستے سے بھٹکا دیں۔ کہہ دیجئے تم فائدے اٹھا لو، پھر تمہاری واپسی یقیناً آگ کی طرف ہی ہے۔ قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔ میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے ہیں کہہ دیجئے کہ وہ نماز قائم کریں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ یہاں ایمان والوں کو اللہ نے اپنا بندہ کہا ہے، کتنے آنر کی بات ہے۔ عبادی، ایک اور جگہ عباد الرحمن کہا، یعنی جن کے اندر یہ وصف ہیں ان کو بتا دیجئے کہ اب وہ کیا کریں۔ جب وہ اللہ والے بن ہی گئے تو پھر اللہ کے حکم پر چلیں۔ سب سے پہلے تو اپنی نماز صحیح کریں اور نماز پر جم جائیں۔ آپ میں سے جن لوگوں نے باقاعدہ نماز پڑھنا نہیں سیکھی، آپ باقاعدہ نماز پڑھنا سیکھیں پورے دلائل کے ساتھ، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ 60 سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے اور اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی کیونکہ طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ بعض اوقات جو پڑھ رہے ہیں اس کا پروننسیشن ٹھیک نہیں ہوتا۔
تو پہلی فرصت میں نماز ٹھیک کیجیے۔ دوسری چیز، اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کے بندوں کو دیجیے، اللہ کے دیے ہوئے سے۔ مما رزقناہم کی بات کیوں آتی ہے؟ یہ تمہارا اپنا نہیں ہے مال، ہم نے دیا ہے تمہیں، کیا ہمارے نام پہ لوٹاؤ گے نہیں؟ اللہ کے بندوں پہ خرچ نہیں کرو گے؟ اور صرف مال نہیں، وقت بھی دو ان کو، اپنی صلاحیتوں بھی ان کو دو۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے لیے پھلوں میں سے رزق نکالا اور کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلیں، اور اسی نے تمہارے لیے دریاؤں کو مسخر کیا، اور اس نے لگاتار چلنے والے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا اور تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا۔ کبھی سوچا آپ نے کہ سورج اور چاند نے کبھی سانس لیا ہی نہیں، جب سے بنے ہیں چل ہی رہے ہیں، چل ہی رہے ہیں، چل ہی رہے۔ یہ وہ مشینیں جو کبھی خراب ہی نہیں ہوئی، کبھی وقفہ ہی نہیں آیا، کبھی پرانی ہی نہیں ہوئی۔ کون ہے جو ان کو چلا رہا ہے؟ کون ہے جس نے ایسی چیز بنا دی؟ اور اس نے تمہیں ہر وہ چیز دی جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں گن نہ سکو گے، تمہاری گنتیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ بے شک انسان بڑا ہی ظالم، بے حد ناشکرا ہے۔ اور جب ابراہیم نے کہا، اے میرے رب، اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے، اور مجھے اور میری اولاد کو اس سے بچا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ اے میرے رب، ان بتوں نے لوگوں کی کثیر تعداد کو گمراہ کر دیا ہے، تو جو کوئی میری پیروی کرے تو یقیناً وہ مجھ سے ہے، اور جو میری نافرمانی کرے بے شک تو بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ کرنے کے بعد کیا دعا مانگی؟ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچانا۔ اپنے بارے میں فکر ہے، اور ہم تو بڑے مطمئن رہتے ہیں کہ ہم سے تو کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے محترم گھر کے پاس چٹیل وادی میں لا بسایا ہے، اے ہمارے رب، تاکہ یہ نماز قائم کریں، بس تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ یہ شکر بجا لائیں۔ کن باتوں کی فکر تھی انہیں اپنی اولاد کے لیے؟ تاکہ نماز قائم کریں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ، ہم اپنے بچوں کو کینیڈا اس لیے لائے ہیں تاکہ وہ نماز قائم کریں، مسجدوں سے جڑ جائیں۔ ہم تو دنیا کے لیے آئے، لہٰذا وہ دنیا کے بن چکے ہیں اور آپ کی مرادیں پوری ہو گئی۔ انہوں نے صرف دین نہیں مانگا، انہوں نے دنیا بھی مانگی۔ انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما، کیونکہ پھلوں کا رزق جو ہے وہ سب سے عمدہ رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کے ساتھ دنیا کو منع نہیں کرتا، لیکن دین چھوڑ کے دین کی قیمت پر صرف دنیا حاصل کرنا یہ نقصان دہ ہے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، اور کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ یعنی یا اللہ، ہماری دلی خواہشات کو بھی تو جانتا ہے، اور جو ہم زبان سے مانگ رہے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ اور یہ مانگنے کا بڑا ہی بہترین طریقہ ہے کہ صرف تعریف کی جائے۔ اس جملے میں صرف تعریف ہے اللہ کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ حج کے دن کون سی دعا مانگتے ہیں وقوف عرفات میں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا ہے جس میں کچھ مانگا نہیں، صرف اللہ کی تعریف اور توحید کا اقرار، اور اللہ کو یہ پسند ہے۔ اگر اللہ راضی ہو گیا تو سبھی کچھ مل جائے گا نا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ پھر کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق عطا کیے۔ بے شک میرا رب خوب دعا سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، ایسی نماز پڑھوں جو تجھے پسند آ جائے، اور میری اولاد میں سے بھی اے ہمارے رب اور میری دعا قبول کر لے۔ اے ہمارے رب، مجھے، میرے والدین اور مومنوں کو بخش دینا جس روز حساب قائم ہوگا۔ اور جو کچھ ظالم لوگ کر رہے ہیں، آپ اللہ کو ہرگز اس سے غافل نہ سمجھیں۔ یعنی دنیا میں جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں آج بھی اور اس سے پہلے بھی، تو اکثر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے نا کہ پھر اللہ تعالیٰ کچھ کرتا کیوں نہیں، ان ظالموں کو پکڑتا کیوں نہیں، کیا ہے اللہ کہیں؟ نعوذ باللہ، اس قسم کے کوسچن کر دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کو سب پتہ ہے جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ اس سے غافل نہیں۔ یہ جو ہم تسبیح کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ
ہر نقص سے پاک ہے۔ یہ نہیں کہ ہم ایک طرف کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور پھر کہیں یا دل میں سوچتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں نہیں کرتا اور ویسا کیوں نہیں کرتا۔ اللہ جو کرتا ہے اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی بھلائی ہوتی ہے۔ اگر ظالموں کے ظلم سے کسی کی جان بھی چلی جاتی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ جو مظلوم ہے وہ پہلے سے ہزاروں گنا، ہزاروں تو بہت تھوڑا لفظ ہے، کوئی کمپیریزن ہی نہیں، ایسی زندگی کی طرف چلا جاتا ہے جس میں صرف راحتیں اور آسائشیں ہیں، ان کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا، لیکن ظالم اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اللہ ظالموں کو مہلت دیتا ہے تاکہ پھر ایک ہی دفعہ پکڑے ان کو، اور جو کچھ ظالم لوگ کر رہے ہیں آپ اللہ کو ہرگز اس سے غافل نہ سمجھیں، وہ تو انہیں اس دن تک ڈھیل دے رہا ہے جس میں نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، وہ اپنے سروں کو اوپر اٹھائے ہوئے تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہ ان کی اپنی طرف بھی نہ لوٹ سکے گی اور ان کے دل خالی ہوں گے، وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ۔ اور آپ لوگوں کو اس دن سے خبردار کیجئے جب ان پر عذاب آئے گا تو جن لوگوں نے ظلم کیا ہوگا وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں قریب کی ایک مدت تک اور مہلت دے دے، ہم تیری دعوت قبول کر لیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ کہا جائے گا کیا اس سے پہلے تم قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں، اور تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے رہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اور تمہارے لیے واضح ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا، اور ہم نے تمہارے لیے کئی مثالیں بیان کر دی تھیں، اور بے شک انہوں نے اپنی چال چلی اور ان کی چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اور ان کی چال ایسی تھی کہ جس سے پہاڑ بھی ٹل جاتے، اور ان کی چال ایسی تھی کہ جس سے پہاڑ بھی ٹل جاتے۔ اور آپ ہرگز خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے رسولوں سے اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا ہے، بے شک اللہ بہت زبردست انتقام لینے والا ہے۔ یعنی اللہ نے رسولوں کی مدد کا جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا۔ جس دن یہ زمین ایک دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور سب آسمان بھی، اور وہ سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے جو اکیلا ہے، پوری طرح غالب ہے۔ اور اس دن آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ بیڑیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ جکڑے ہوئے ہیں، مقرنین فی الاسفاد، ان کے کرتے تار کول کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں کو ڈھانپے ہوئے ہوگی، تاکہ اللہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دے جو اس نے کمائی کی، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ ایک پیغام ہے تمام لوگوں کے لیے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور تاکہ وہ اس کے ذریعے خبردار کیے جائیں، انہیں بتایا جائے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ وہ جان لیں کس بات کو، انما ہوا الہ واحد، کہ بس وہ ہی اکیلا معبود ہے، اللہ ایک ہے، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ تو یہاں پر قرآن مجید کے نزول کے کچھ مقاصد بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1 کہ لوگوں تک یہ پیغام، یعنی یہ قرآن، بلاغ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، یہ قرآن سارے انسانوں کے لیے، قرآن فار آل، یہ الہدا کا ویژن ہے کہ سب تک قرآن پہنچایا جائے، چھوٹے بڑے امیر غریب، کسی بھی رنگ کسی بھی نسل سے رہنے والے کو، تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ اس دنیا کی حقیقت کیا اور آخرت میں آگے کیا ہونے والا ہے، کل کو وہ ہمارا گریبان نہ پکڑے کہ ہم نے انہیں کچھ نہیں بتایا تھا۔ آپ سب کا فرض بنتا ہے قرآن کی مجلس میں اور لوگوں کو بھی لے کر آئیں جو غافل ہیں، جن کے پاس کوئی موقع نہیں، جو اس قرآن سے دور ہیں، تاکہ کل یہ نہ کہیں کہ تم ہماری دوست تھی، خود تو تم نے قرآن پڑھ لیا، جنت کما لی، اور ہمیں تم نے چھوڑ دیا۔ آپ اس ڈر سے نہیں بتاتے نا کہ مائنڈ کریں گے، کوئی بات نہیں، کر لیں، پھر کیا ہوگا؟ اگر وہ آپ کے لیے مخلص ہے نا تو پھر مان بھی جائیں گے، پھر آپ کو شکریہ بھی ادا کریں گے کہ آپ نے ان کو بلا لیا۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے، کوئی ہمیں اپنی دعوت پہ نہ بلائے تو ہم کتنا ناراض ہو جاتے ہیں، ضرور جتاتے ہیں، اور جس دعوت پہ اللہ کے رسول نے بلایا لوگوں کو، اس دعوت کی پرواہ ہی نہیں، اچھا اچھا کر کے ٹال دیتے ہیں۔ تو بلاغ للناس کس اعتبار سے؟ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچ جائے، نمبر 2 اس کے ذریعے سے وہ آگاہ ہو جائیں اور ڈر جائیں، نمبر 3 لوگوں کو علم ہو جائے کہ عبادت صرف ایک اللہ ہی کی کرنی ہے، نمبر 4 عقلوں والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے پاس عقل نہیں وہ کبھی بھی نصیحت نہیں حاصل کرتا، اور جو نصیحت نہیں پکڑتے وہ عقل والے ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عقل والوں میں شامل کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔